السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اور میرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. جاوید چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا، شہزاد اقبال صاحب آپ کا بھی، اور وسیم بادامی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. شروع کریں گے، تین چار بنیادی سوال ہیں جس پہ تجزیہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان جو کل انہوں نے دے تو دیا، پر دیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تیاری نہیں تھی. اب 2-2.5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم غلطی نہیں کر سکتے، لیکن کیا اب تیاری ہے ان کی؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے؟ سنیے جی. کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. کوئی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتا چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے. اس میں انہوں نے جو بائیڈن کی بھی مثال دی کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا امریکہ کا تو اس کو سب سے پہلے بریفنگز دی جاتی ہیں. مسئلہ یہ کہ چلے بہت سے سٹیٹسٹکس آپ کو پتہ نہیں ہوں گے، بہت سی اکانومی کی چیزیں آپ شاید نہ جانتے ہوں، حالانکہ اسد عمر صاحب اور آپ کے جتنے بیانات ہیں الیکشن سے پہلے 2018 کے یا 2013 کے، وہ سارے کے سارے معیشت پر تھے. اور اسد عمر صاحب تو کمیٹی میں بھی تھے جو فائنانس کی کمیٹی تھی. یہ جو باقی کی چیزیں تھیں، میں یہ کروں گا، میں کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر وغیرہ وغیرہ، یہ دعوے بھی تو سارے آپ نے کیے تھے الیکشن سے پہلے. اگر کچھ پتا نہیں تھا چودھری صاحب، میں آپ کو ایک اندر کمرے میں بیٹھے بات بھی بتا رہا تھا کہ جب ہم پہلی انٹریکشن تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب الیکٹ 2-3 مہینے کی حکومت ہو چکی تھی، تو انہوں نے جب مجھ سے پہلا آئے بیٹھے اور کہا ہاں جی، میں کہا جی لگتا آپ تیار نہیں تھے. اس وقت بھی انہوں نے کہا ہاں ہم تیار نہیں تھے. حالانکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ پہلے کہا عمران خان صاحب نے کہ جی ہم تو اب کے پی گورنمنٹ کے بعد اب تیار ہیں حکومت چلانے کے لیے. ذرا سنیں. ہمارے پاس ایک پروونس کو گورن کرنے کا 5 سال کا تجربہ ہے اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپیرینس ہوا ہے. شاید ہمیں اگر یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ مل جاتی 2013 میں تو ہماری ایسی پریپریشن نہ ہوتی جو کہ 5 سال میں ہم نے سیکھا ہے پختونخوا کے اندر. اور اس طرح کے بہت سے بیانات ہیں ان کے، لیکن اب لگتا ہے ایسا ہے کہ جو 5 سال کی گورننس بھی اور آج 2.5 سال بعد بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا. بیسیکلی کچھ تقریریں صرف تقریریں نہیں ہوتی، بھوت ہوتے ہیں جو پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو کل کی تقریر ہے ایک ایسا بھوت ہے جو مسلسل اگلے 2.5 سال یا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال اس گورنمنٹ کا پیچھا کرتی رہے گی. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں آپ کبھی پبلکلی یا انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح بیٹھ کے بات نہیں کرتے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اگر کوئی فالٹ تھا، کوئی گڑبڑ تھی، تو انہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. اس طرح پوری قوم کے سامنے یا پوری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ ہماری پاور منسٹری ہے جو 1.5 سال تک مجھے غلط فگرز دیتی تھی، اور منسٹر بھی ابھی تک وہی ہے اور پوری منسٹری بھی وہیں پہ ہے. یعنی اگر کوئی ایک منسٹری، اگر ایک اتنی بڑی منسٹری جو ہے وہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو 1.5 سال تک غلط فگر دیتی رہے تو زیادہ ڈیزاسٹر کیا ہو سکتا ہے کسی ملک پہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری منسٹریز ہو سکتی ہیں، مثلا مراد سعید صاحب کے لیے منسٹری نہیں ہو سکتی ہے، شہریار افریدی صاحب کے لیے منسٹری نہیں ہو سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، دوسری بار وزیر خارجہ بنے ہیں اور 35 سال سے پالیٹکس کے اندر ہیں. ان کے دور میں کشمیر کا ایشو خراب ہو جانا ہے، یو ای کے ساتھ ویزے بند ہو جانے، سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے اتنے تعلقات خراب ہو جانے کہ انہوں نے 3 ارب روپے واپس، 3 ارب ڈالر آپ سے واپس مانگ لیا، 2 ارب آپ دینے پہ مجبور ہو گئے اور ایک اور رہ گیا. وہاں سے جو روز تھریٹس کریٹ ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھیں. پرائم منسٹر صاحب ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے، پاکستانی ریکارڈ ہولڈر ہے منسٹریوں کے. اور اسی طرح سعودی عربیہ جو ہے وہاں سے جو پرابلم، جو سگنلز آ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے وزراء جو دوست ہیں سب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پیچھے سعودی عربیہ. تو جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر کریٹ ہو جائے شاہ محمود قریشی صاحب کی موجودگی میں تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نا تجربہ کاری کہیں گے. دوسری اکنامک ٹیم جو پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 لوگ ہیں، 200 لوگ، اور آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں اس میں کاشف صاحب سب سے زیادہ اچھی اکنامک ٹیم اس وقت اس گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ دیکھ لیں 37 تو صرف ایڈوائزر، ایکسپیرینس بھی ہے، ایکسپیرینسڈ ہر آدمی، پہلے بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، نجکاری کے وزیر رہ چکے ہیں، ایکسپیرینس سارے لوگ ایکسپیرینس، ایون وقار مسعود کو بھی شامل کر لیا اس ٹیم کے اندر. اور اس کے باوجود جو سب سے اچھا دور جو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر تھا وہ وقار مسعود اس وقت جب سیکٹری تھے وہ تھا. لیکن یہی سیکٹری تھے جنہوں نے 100 روپے پہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا، 104 روپے پہ ڈالر رکھا ہوا تھا. اتنی اچھی اکنامک ٹیم کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا پھر تجربہ کہاں سے آئے گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ویژن میں پرابلم ہے. ویژن میں پرابلم ہے کہ آپ صرف ازمپشنز پہ چل رہے ہیں.
کہ آپ نے ازیوم کر لیا تھا کہ 8,000 ارب روپے آپ جمع کر لیں گے پاکستان کے اندر, آپ چوروں کو پکڑیں گے, الٹا لٹکائیں گے, جوتے ماریں گے, پیسہ آ جائے گا. باہر سے سارے جو جتنے پاکستانی ہیں وہ آپ کو پیسہ دے دیں گے, اندر سے تیل نکل آئے گا, گیس نکل آئے گی, سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے, اور ہم یہ چلا لیں گے, اور باقی یہ چندہ جمع کریں گے اور سارا ملک چلا لیں گے. سر اس طرح نہیں ہوتا. زمشن تیل تو نکلا ہے کہاں سے؟ ابھی آپ کا باقی ہے, باقی سب کا نکل گیا. تیل تو کٹتا انہوں نے, باقی جو تھوڑا کچھ رہ گیا وہ. سر یہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ زمشن پہ چل رہے. کیا پرابلم ہے شہزاد آپ کے خیال؟ دیکھیں تیاری تو تھی نا کہ جب ہم آئیں گے تو بھینسیں بیچیں گے, تیاری تھی گاڑیاں کیسے بیچنی ہے, انٹرنیشنل دورے ہوں گے تو وہ سستے کیسے کر رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے ایک کالج بنانا ہے, گورنر ہاؤس میں آپ نے ایک پبلک امیوزمنٹ پارک بنانا ہے, اس طرح کی تیاری تو تھی نا نان ایشوز کے اوپر. اور کہیں نہ کہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ان ایشوز کی وجہ سے یہاں سے ہم اتنا پیسہ بچا لیں گے تو شاید ملک ترقی کر جائے گا, اور ٹویٹ سے ٹھیک ہو جائے گا. یا تو ان کو معلوم نہیں تھا یا ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا تھا. اب کل جو دلیل آ رہی ہے نا, جو پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما ہے, وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے آدھا اسٹیٹمنٹ لے لیا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے ایٹ لیسٹ سچ تو کہا. پورا خوفناک ہے جی, پورا اس سچ کو کہاں لے کے جائیں, چینی والے کے پاس لے کے جائیں اس سچ کو کہ دیکھیں یہ سچ ہے, مجھے چینی سستی کر دو, کیا چولہے کے سامنے رکھوں تو اس میں سے گیس آ جائے گی اور میرا چولہا جل جائے گا, اس سچ کا ہم کیا کریں. کل جو بنیادی بات وہ یہ کر رہے تھے نا کہ ہمارا نظام ایسا ہے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا. بائیڈن کو دیکھیں ٹائم ملتا ہے. اب آپ بننا چاہتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم, لیکن آپ کو یو ایس کا پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس کے 3 ماہ چاہیے تاکہ آپ کو بریفنگ ملے, جو کہ اور دنیا میں کہیں نہیں ہے سسٹم کہ آپ کے الیکشن ہوتے ہیں فوراً نیا شخص آ جاتا ہے. امریکہ میں آپ کو 3 مہینے مل جاتے ہیں. پھر آپ چائنا جاتے ہیں, آپ کو ان کا 1 پارٹی سسٹم بھی متاثر کرتا ہے ایسا لگتا ہے. آپ کو اردوغان والے پاور بھی چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں تب بھی پاورفل ہو, جب صدر بن جائے تب بھی پاورفل ہو, لیکن ان کی پرفارمنس نہیں چاہیے ساروں کی, جو تمام چیزوں سے متاثر ہو کے ان تمام چیزوں کا آپ ایک مکسچر بنا کے پھر چاہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست قائم کی جائے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب یہی سسٹم میں پیپلز پارٹی بھی آئی تھی, یہی نظام پی ایم ایل این کو بھی ملا تھا, اسی نظام میں رہ کے آپ کو کام کرنا ہے, اور ان کے پاس تو بڑا بینیفٹ ہے نا. یہ 4-6 مہینے کی لیوریج دی جا سکتی تھی اس حکومت کو. سر آپ 3 مہینے کی اگر مزید بھی دے دیں تو کیا ہو جائے گا, ہم 3 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں نا, یہاں سے 3 مہینے کہہ رہے ہیں نا, 3 مہینے ملنے چاہیے تھے. آپ 2.5 سال کی جگہ 2 سال لگا لیں, یا 3 مہینے بعد ان کی پرفارمنس جج کر لیں. کیا وہ ایکسپیکٹیشن جو انہوں نے بنائی تھی وہ پوری ہوئی ہیں؟ آپ ایٹ دا بیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بریفنگ کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل تنقید کریں لیکن مجھے 1 سال دے دیں, شاید 1 سال یا 6 مہینے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی, 1 سال کا کہا تھا میرا خیال. سر یہ جو 1 سال دے دیں, اس کے بعد جو کہتے ہیں کریں. 24 سال جو کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے اس تقریر میں نا پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی پتا نہیں کہ امریکن سسٹم ڈفرنٹ ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بریفنگ دی جاتی ہے, نئے پریزیڈنٹ کو بریفنگ نہیں دی جاتی, ان کو 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ایک تھیوری ہے 6 ڈگری آف سیپریشن, کہ آپ نے کنیکٹ کیسے کرنا لوگوں سے, وہ پڑھائی جاتی ہے. ان کو یہ ڈیسیژن پاور کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ان کو بریفنگ نہیں دی جاتی, بریفنگ کے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جب وہ ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی اور دوسرے ایشوز پر ان کو بریفنگ دی جاتی ہے تاکہ آپ پبلک پوزیشن وہی لیں جو آپ کو, جو امریکن پالیسی. سر میں نے جو کہیں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جب امریکن پریزیڈنٹ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا نا, کیونکہ آپ نے ڈیبیٹس میں جانا, آپ نے تقریریں کرنی, اپنی پالیسیز بتانی, اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ سر یہ سچویشن ہے, اور اس کے اندر بریفنگز ان کو دی جاتی ہیں لیکن پریزیڈنٹ بننے سے پہلے. لیکن کاشف صاحب اب سوال تو یہ کرنے والا ہے نا کہ آپ نے ایک تو جو سٹیٹمنٹس جو آپ نے بھی سنائے, جو بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے ہوئے گئے تو بالکل ایک سمپل انداز میں, اور یہ سیل کیا گیا تھا کہ میں مسیحا ہوں, میں سیویئر ہوں, میں آ کے بچاؤں گا, کرپشن آپ کی 90 دن میں ختم ہو جائے گی, ریفارمز آپ کے 1 سال میں ہو جائیں گے, آپ کا ٹیکس کلیکشن کیونکہ ہمارا ملک میں زکات بہت دیتے ہیں تو ہم اس کو فوری طور پہ 4,000 سے 8,000 روپے لے جائیں گے. یہ ساری سمپلسٹک باتیں جو ہے وہ سیل کی گئی تھی. سوال یہ بنتا ہے وزیر اعظم سے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا, تیاری نہیں تھی, تو یہ منشور کس نے بنا کے دیا تھا جس کی بنیاد پہ آپ ووٹر کے پاس گئے, ان سے ووٹ مانگا, اس منشور کا کیا کریں؟ اور واقعی یہ چیزیں تو یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا, ہمیں نظر آ رہا تھا نا. پہلے انہوں نے کہا پرائیویٹائز نہیں کریں گے, سرمایہ پاکستان کمپنی بنائی کہ یہ ریویمپ کرے گا تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے خلاف تھے پرائیویٹائزیشن. جی آج تو پیمس بھی کیا جا رہا ہے. اب وہ سرمایہ پاکستان کہاں ہے, کتنی کمپنیز کا اس نے پورا بورڈ آف گورنرز یا مینجمنٹ نے کہا کہ کسی کو وہ نہیں دیں گے, وہ کیا ہوتا ہے جس کو آپ آ کے اپنا پیسہ گولڈن شیکر وائٹ کر دیں, پیسے آپ کے وائٹ کر دیں, وہ نہیں کریں گے, اسٹیل مل بند نہیں کریں گے, ایمنسٹی اسکیم جس کو کہا, ایمنسٹی نہیں دیں گے کسی کو. مجھے یاد ہے میں ایک انٹرویو پرائم منسٹر کا, یہ ان کا 2018 سے پہلے, میں نے کہا جناب لوگ بھاگ جاتے ہیں, آپ کو یہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اچھا پھر دیکھیں گے. یو نو ہی واز سو کنونسڈ کہ میں نے کچھ اس طرح کا کام نہیں کرنا, آپ واپس حکومت میں آگے پھر سب وہ کرنا پڑا جو. چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. اس ملک میں ایک پی ٹی آئی کے شخص بہت اہم عہدے پر ہیں, بڑے عہدے پر ہیں, ان سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ جب ایک آپ کو بتایا جاتا تھا کہ 3-6 مہینے میں یہ ہو جائے گا, تو آپ بلیو کرتے تھے ان باتوں پہ یا آپ کو پتا تھا نہیں یہ صرف ایک پبلک کنزمپشن کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں واقعی لگتا تھا
کہ 3-6 مہینے میں ہم حالات کو بدل لیں گے, لیکن جب میں اس عہدے پر آیا ہوں انہوں نے کہا مجھے 1 سال لگا ہے ایک سوشل میڈیا کے شخص کو ہائر کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں اتنی رکاوٹیں تھی. عوام کو یہ بتایا گیا تھا کہ 6-8 مہینے میں جبکہ $200 ارب آپ نے لے کے $100 ارب اس کے منہ میں مارنے تھے, 100 ارب اس کے منہ میں مارنے تھے, اور جو $1 ارب بچہ نہ تھا وہ کاشی صاحب کو دے دینا. کاش سادہ بھی دے دو, سادگی دے. تو وزیر اعظم بڑوں کے دادا دے گھنا سے. وسیم ادامی صاحب, انگریزی میں اس کو ڈیموگاگز کہتے ہیں. ہماری پالیٹکس پاپولسٹ پالیٹکس ہے, مقبول نعرے, ہر وہ چیز جو آج حکومت اناؤنس کرے گی ہر اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی. یہی کام عمران خان صاحب نے کیا پچھلے 5 سال. جو اس حکومت نے اناؤنس کیا, وہ ٹیکس لگائیں گے, ہمارا سیاستدان اپوزیشن کا جو ہوگا وہ ٹریڈرز کے ساتھ جا کے کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کر دے گا. حکومت میں آئے گا, اس کو احساس ہوگا یار میں نے بھی ان پہ ٹیکس لگانا ہے. لیکن جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت یہ نہیں کرتے. اس وقت صرف ایک چیز ہوتی ہے, آپ نے یہ کیا یہ غلط ہے, آپ نے یہ کیا یہ غلط ہے. یہ کب تک پاپولسٹ پالیٹکس کی بنیاد پہ یہ ملک چلاتے رہیں گے؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی تو ہے ہی نہیں. یہ کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا اس چیز پر. اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تھاٹ پروسیس بھی ہے نا شہزاد, جس کی بات کر رہے ہیں. میں بھی وہاں موجود تھا اور وہ واقعی یہی ایسے ہی کہا گیا جس طرح شہزاد نے کہا. اب اس کا ایک اور زاویہ سن لیجئے. پچھلے دنوں ایک اور حکومت کے سرکردہ کارکن سے میں نے پوچھا کہ یار آپ کے خیال میں واٹ وینٹ رانگ, کیا ہو گیا, یہ گورننس کے اتنے سارے مسائل کیوں ہیں یار؟ انہوں نے کہا یار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے پرفارم اتنا برا نہیں کیا ہے, ہم نے کمٹ بہت زیادہ کر لیا تھا. تو میں نے کہا اچھا اگر آپ کی یہ بھی رائے ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. کمنٹ کیوں اتنا زیادہ کر لیا تھا؟ وہ غلط نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں غلط نہیں کیا, بالکل ٹھیک کیا. اس لیے کہ اگر اتنا زیادہ کمنٹ نہ کرے تو اقتدار میں ہی نہ آتے. تو لوگوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ بھائی یہ سب کچھ ہے, تو ہی وہ اقتدار میں آتے, تو ہی لوگ یقین کرتے. تو میرا خیال ہے کہ پاپولر پالیٹکس کا معاملہ تو ہر جگہ رہتا ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن خان صاحب اس معاملے میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے. یہاں تک کہ شہزاد اکانومی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, خان صاحب نے کمپلیٹلی پیورلی اکنامیکل فارمولا فینومینا کو بھی پولیٹیکل فینومینا قرار دیا کہ بھائی یہ ڈالر روپی پیرٹی جو ہوتی ہے اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے کہ بھائی ایک آدمی ہے ساکھ ڈار, اس کا باہر اکاؤنٹ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالر ہیں, وہ جب روپیہ سستا کرتا ہے وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے, ختم ہو گئی بات. ڈالر تو اس لیے ہوتا ہے. خان صاحب نے کہا کہ بھائی ایک ادارہ ہے اسٹیل مل, اس کا بیڑا غرق کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ مینجمنٹ کا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سیدھی سیدھی بات ہے. ایک آدمی ہے نواز شریف, وہ وزیر اعظم ہے, اس کا لوہے کا کاروبار ہے, وہاں پیسے بناتا ہے, اسٹیل مل ڈوب جاتی ہے. تو آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی وہ آدمی تو اب نہیں ہے نا وزیر اعظم. کون سا بیان دیا تھا کہ یہ ہوا تو سمجھ لینا کہ تمہارا حکمران چور ہے؟ وہ جی ٹیکس پہ کہا تھا نا, بجلی کا ڈالر اگر روپیہ مہنگا اس کا مطلب آپ کا حکمران چور ہے. یہ اس طرح کے بیانات پاپولر پالیٹکس پبلک کنزمپشن کے آج خان صاحب اس کے بالکل کانٹرری بیانات. مزیدار بات ہے کہ یہ بڑی زبردست کیس اسٹڈی ہے پاکستان پولیٹکس سے میرا خیال ہے ریسنٹ ہسٹری کی, کہ اتنے ہی کنوکشن کے ساتھ اس کے بالکل اپوزٹ آرگیومنٹس دیتے ہیں. کہ آج جب اینکر ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی کیا کریں, لوگ خودکشی کر لیں کیا, تو کہتے ہیں مطلب کیا کریں, دیکھیں نا کیا کریں. پھر آج وہ اسٹیمنگ کا کہتے ہیں کہ دیکھیں نا لوگوں کو فارغ نہ کریں تو کیا کریں, مطلب دیکھیں نا. آج وہ کہتے ہیں کہ یار ڈالر روپی پیرٹی کا پچھلی حکومت نے صحیح کام کیا ہی نہیں. حالانکہ پچھلی حکومت میں جب ڈالر روپی پیرٹی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امیر ہو جائیں. آج کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں اس لیے کرنی پڑی کہ پچھلے والوں نے ڈالر روپی پیرٹی کا صحیح خیال نہیں کیا تو ہمیں کرنی پڑی, تو ہم کیا کریں. تو بھائی وہ اس سارے معاملات میں اتنے آگے نکل گئے خان صاحب. میں آپ کو ویسے ایک ساؤنڈ سناتا ہوں, میرے ایک انٹرویو میں تھے, بڑی پرانی بات ہے. انہوں نے کہا میں آؤں گا 90 دن میں کرپشن. میں کہا جی آپ کے پاس جادو کا چراغ ہے, کولادین کا چراغ ہے, یہ کیسے آپ 90 دن میں ختم کریں گے؟ نکالیں ذرا اس کو, وہ ساؤنڈ کا. جب تک میں شہزاد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں برائے مذاق ہی اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر اسٹیل مل ٹھیک کرنی ہے تو حسین نواز کو دے دیں, ان کا تو بڑا تجربہ ہے. کیا اس حکومت نے یہ ڈسکس کیا کہ حماد صاحب کو دے دیں, ان کی بھی اسٹیل مل رہی ہے, شاید وہی بنا کے بتا دیں. مطلب چیزوں کو بڑا سمپلسٹک کر کے بیچا نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کہ قرضہ 10 سال میں 6,000 سے 30,000 ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ کرپشن. لیکن جب یہ آئے ان کو پتہ چلا کہ جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے, آپ کا بیرونی جو قرضہ ہے اس کو اتارنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر ملک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ٹیکس بھی بڑا آرام سے ہو جائے گا. 4,000 سے 8,000 ہم یوں کر دیں گے. پاکستان کی تاریخ میں 2018-19 پہلا سال تھا, یا میرے خیال سے کوئی 40 سال بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹیکس جو آپ کی گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ نیگیٹو تھی. اتنے سالوں کے بعد ہم نے یہ دیکھا. چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے, اتنی آسان نہیں ہے. اوورلی سمپلیفائی کر کے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے. ذرا وہ میں اگر اجازت دیں کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, سنیے گا ذرا. 90 دن میں تو کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہوگا. 90 دن تو آپ کو سوچنے میں لگیں گے آپ نے کرنا کیا ہے. اس میں کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ جو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے پروگرام پہ عمل درآمد کرنا ہے ٹائم فریم کے اندر. الادین کا چراغ چاہیے 90 دن امپاور پر. یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, گورننس سسٹم, ریونیو کلیکشن, ایکسپینڈیچر کٹنگ, کرپشن سے ڈیلنگ, یہ سارا 90 دن میں. اور دہشت گردی
ओवर कमिट, वो कहते हैं अंग्रेजी की एक टर्म है चौधरी साहब। दो चीजों का फर्क है, एक उनकी बातों का और एक आपके लुक्स का। काफी जवान थे आप उस वक्त। मैं तो अभी भी जवान हूं। मैं तो अभी भी जवान हूं। ये क्या हो गया इसको? ये आपकी जाती राय है। देख रहा है ये बड़ा बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई आपकी मेरा भाई। उसमें मेरे बाल सफेद, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आज मेरे बाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगा लूं के काले किए हुए मैंने। अंग्रेजी की टर्म है चौधरी साहब, वो कहते हैं नेवर ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। कि आप कमिटमेंट छोटी करें ताकि जब उससे ज्यादा देंगे लोगों को आप कहते हैं कि मैंने कहा तो ये था, दे ये रहा हूं। यहां पर उन गैस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं की। और ये फॉर्मूला कामयाब शादी का भी है। सही बात। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना बढ़ाए। ज्यादा पता होना जी। जाती बात है ना करें आप। अच्छा सर, मसला ये है कि ये जो गरीब मुल्क है ना, इनकी अपने डायनामिक्स हैं। जब तक आप उन डायनामिक्स को नहीं समझते, आप किसी भी इकोनॉमी को बेहतर नहीं बना सकते। और वो डायनामिक्स सिंपल ये है कि अगर बिजनेस होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर बिजनेस का पहिया रोक देंगे तो फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। मसलन अगर आपने सोसाइटी को टर्न अराउंड करना है, सोसाइटी को बेहतर बनाना है, तो बिजनेस चलने दे। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि इसने आते ही सारे बिजनेस बंद कर दिए। कोई एक बिजनेस भी ऐसा नहीं था कि जो उन्होंने चलता रहने दिया। और उसका नुकसान ये हुआ कि पिछले 2.5 साल से कोई बिजनेस नहीं चल रहा इस मुल्क में। अभी उसको चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, एमनेस्टीज भी दे रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, कर्जे भी कम कर रहे हैं, उसके सूद भी कम कर रहे हैं, बैंकों को कह रहे हैं कर्जा भी दें। लेकिन जब ये पहिया रुक जाए, ये स्टील मिल की तरह होता है ना, जब एक स्टील मिल रुक जाए तो उसको दोबारा स्टार्ट करना आसान काम नहीं होता। इकोनॉमी को भी जब आप एक बार रोक दें तो उसको दोबारा स्टार्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। अब ये जितने बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर है, उनकी सारी बातें माने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही। लेकिन एक्सपोर्ट तो बड़ी कभी कब बढ़ी है मियां साहब के दौर में। देखें, दूसरा ये कि इकोनॉमी के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ टेक्स हैं लोगों की, और आपकी टेक वाली ज्यादा पॉपुलर, पोलिटिकली ऑपोजिशन में ज्यादा पॉपुलर टेक है। लेकिन इसमें यह भी है कि कोई बहुत से प्रॉब्लम्स भी थे इकोनॉमी के साथ, जिसको ठीक करने की कोशिश तो ठीक हो गया ना फिर आप। देखिए, इस तरह मियां साहब की अभी साउंड सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा जी अभी 30-40 साल लगेंगे इसको ठीक करने में, अभी तो 3 साल हुए हैं मैं आके। तो प्रॉब्लम यह कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक कर रहे हैं, ये तो इकोनॉमिस्ट बता सकता है, मैं तो इकोनॉमी समझता नहीं। लेकिन ये बात जब कोई गवर्नमेंट आई है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या लुटा फुटा मुल्क में दिया। मुशर्रफ ने ये क्या किया, 5 साल पूरे क्यों कहा, हम बड़ा अच्छा देकर गए थे। मियां साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अगला कहा क्या लुटा फुटा मुल्क मुझे देकर गई है, कोई इकोनॉमी देकर गया, हमें सारा रीबिल्ड करना पड़ रहा है। वो गए, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी क्या लुटा फुटा मुल्क मुझे। तीनों के बयान एक जैसे हैं इकोनॉमी के ऊपर कि पिछली हुकूमत बर्बाद करके। साहब, एक तो ये है ना कि कल इमरान खान साहब के बयान पे हम बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने वादे किए थे, देखें उस हद तक तो दूर दूर हम नहीं पहुंचे। और पहला साल तो बिल्कुल जाया किया है, IMF में जाने में देर की, खुद ये कह चुके हैं। दूसरा साल भी इमरान खान साहब, असद उमर साहब आपके प्रोग्राम में आके कह गए थे ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए हटा दिया। तो वो तो तस्लीम कर लिया था कि इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अब कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे डायरेक्शन नजर आ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी तरक्की कर रही है, बट एक डायरेक्शन नजर आ रही है। और उसमें यह है कि ये हुकूमत चाहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस हो, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ना हो। अब उसमें इकदाम लेने तो शुरू किए, कुछ मुस्बत सामने नतीजे आ रहे हैं, बट हाउ इट गोज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम लगेगा। दूसरा इसमें आप ये सर एक और चीज मैं बताएं सर, इसी के ऊपर इसी में ऐड कर दें। ये जो इमरान खान साहब के बयानात की बात होगी, हमारी पॉलिटिक्स ही है। आप 2004 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कहा कि हम ये नहीं करेंगे। 8 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, $60 मिलियन। जिस दिन हुकूमत गई, जरदारी साहब को कहा जी ये हमारी रहनुमाई करेंगे। जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में, ये नासूर है, ये सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का। क्या ये हमारी पॉलिटिक्स भी तो यही है? देखिए, जो हमारी जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, वो सिर्फ सियासी जमातें हैं। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये दोनों इनकलाबी जमातें नहीं है। लोग इनको इनकलाबी जमातें नहीं समझते, इनको दो पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा ना, दूसरा आ जाता है, दूसरे के बाद पहला आ जाता है। लेकिन इमरान खान साहब जो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, वो तो एक रहबर इंकलाब थे ना, वो तो एक इंकलाब लाना चाहते थे पूरे पाकिस्तान में। और लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया था, उनका साथ दिया था। वो ये समझते थे कि इनके अंदर एक इमाम खमैनी बोल रहा है और ये इंकलाब ले आएंगे और तब्दील कर देंगे। अब पता ही चला कि जो पुराने लोग थे, जो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो ज्यादा बेहतर थे, वो सीजन थे, उन चीजों को समझते थे और कुछ ना कुछ वो कर भी लेते थे, चला भी लेते थे। इंकलाब का कोई फायदा नहीं हुआ। तो मसला इमरान खान साहब का ये है कि इन्होंने ख्वाहिशात लोगों की इतनी ज्यादा ऊपर ले गए, उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ा दी, ओवर कमिट कर दिया ना। उस एक उम्मीद को भी पूरा करना अब इनके लिए मुमकिन नहीं रहा। अब इससे ज्यादा जो डिजास्टर होगा वो सेनेट के इलेक्शंस के बाद होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे तो हम कानून साजी करके होगा। सर उसको कौन है? मैं जरा क्विक रिस्पांस ले लूं बाकी दोनों का भी। मैं आता हूं क्योंकि क्या सेनेट इलेक्शन होंगे, उसका क्या होगा, मौलाना साहब के खिलाफ कैंपेन किस लिए चल रही है और इस्तीफे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके ऊपर जरा दूसरे सेगमेंट में। वसीम देखिए, ये
جس کو میں نے پاپولسٹ پالیٹکس کی بات کہی تھی, وہ اس کو پولیٹیکل ڈیموگاگس جس کا ٹرم انگریزی میں استعمال کی جاتی ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں اب کال آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستانی سیاست میں اب نہیں ہونا چاہیے. آج پیپلز پارٹی کا جلسہ کراچی میں ہوتا ہے, اس کے جلسوں ان کے پوسٹرز پر مریم نواز شریف صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی تصویریں لگی ہوتی. اس چیز سے آپ کے اس وقت کیا کہتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں, شہباز صاحب کو میں آپ کو سب پتا, 8 سے 13 میں انہوں نے گھسیٹنا تھا, بعد میں جا کے معافی مانگ لی, الیکشن کے قریب آگے پھر گالیاں نکالی. وی نیڈ ٹو چینج دا اسٹائل آف پالیٹکس ان دس کنٹری. اس اسٹائل آف پالیٹکس کو بدلنا پڑے گا آج. دیٹ از کریکٹ. ظاہر سی بات ہے تضادات سے بھرپور ایک معاملہ ہے پاکستان کی سیاست میں, اور اس کا میرا خیال ہے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو پوری جو پولیٹیکل کلاس ہے پارٹی سے ہٹ کے بھی وہ غیر معتبر ہوئی ہے عوام کے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لیڈرز کو یہ شوق بہت ہے کہ ہمارے یہاں بھی کبھی کوئی ایڈونچر ہو تو لوگ ترکی کی طرح جو ہے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جایا کریں, لیکن عوام میں اور پولیٹیشینز میں کریڈیبلٹی کا, رسپیکٹ کا فقدان اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر کبھی 12 اکتوبر 99 بھی ہوتا ہے تو مٹھائیاں بٹ جاتی ہیں جب 2 تہے والے کو بھی گھر بھیج جاتا ہے, یا 4 اپریل 1979 کو جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگتے ہیں تو لوگ سڑک پہ نہیں آتے, یا ابھی نواز شریف صاحب جس لاہور میں ان کو 13 میں سے 10 سیٹیں ملی ہیں, کتنے 12-13 لاکھ ووٹ ملا ہے, جب نواز شریف صاحب اس اسپتال میں ہوتے ہیں, اس رات اسپتال میں ہوتے ہیں لاہور کی, کہ جس رات پورے پاکستان میں تاثر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے صبح تک کیا ہو جائے گا, تب بھی اس اسپتال کے باہر آپ کو خواجہ صاحب نے میرے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ 500 بندہ نہیں تھا. جب میاں صاحب نے کال دی تھی کہ میاں صاحب جا رہے ہیں, جب وہ ہاسپٹل سے انہوں نے جانا تھا, انہوں نے کہا جی 500 بندہ نہیں تھا, کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ ہم یہ کام کر دیں یا وہ کام کر دیں. سو یہ پولیٹیکل جو انویسٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر, اس کا بڑا پرابلم ہے. لیکن کیا یہ سارا پاور پالیٹکس ہے؟ یہ صرف اقتدار کی گیم ہے. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے, آپ چہرے اگر آگے سے بلر کر دیں تو زبان تقریباً سب کی ایک ہے, یہ ملک کے لیے خراب ہیں, یہ انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, جو کوئی ناسور کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی گھسیٹتا ہے, لیکن اپوزیشن میں سب کی زبان ایک ہی ہوتی ہے. پاور پالیٹکس تو ہے, ظاہر ہے ہر پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے وہ باتیں کرتی ہے, اور اس کا خاتمہ ظاہر ہونا چاہیے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حد تک ہی شاید کم ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ پھر امپورٹنٹ بات بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کو, جو عام آدمی نہیں, مجھے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ بیٹھ کے ڈیموکریسی اور کوالٹی آف ڈیموکریسی اور اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں بھائی. یعنی جب کراچی کے حالات بہت خراب تھے کاشف بھائی پیپلز پارٹی کے دور میں 8 سے 13 میں, تو بھائی لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یار یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نا بدامی صاحب ہمیں آمریت کے نقصانات اور جمہوریت کے فوائد نہ بٹھائیں اپنے ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں بیٹھ کے. بھائی اس زمانے میں بندہ نہیں مر رہا تھا, آج مر رہا ہے. مجھے پرامن کراچی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ میٹر پہ یہ بھی کرتا ہے کہ ڈیلیور کون کتنا اچھا کر رہا ہے. اور انفارچونیٹ پارٹ میرا خیال ہے اس حکومت کے ساتھ یہ ہوا کہ پاپولر پالیٹکس پچھلوں نے بھی کی, انہوں نے بھی کی, لیکن ڈیلیوری کے معاملے پہ, گورننس کے معاملے پہ تو کام بالکل ہی خراب ہو گیا, اس لیے صورتحال کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب ہو گئی. جی میں آپ سے بلکہ سوال کرنا چاہ رہا تھا, پولیٹیکلی یہ بیان کس طریقے سے فائدہ دے سکتا ہے اس سچویشن میں جب پی ڈی ایم آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, میڈیا بھی آپ کے اوپر تنقید کرتا ہے, آپ کی گورننس پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے, یہ پولیٹیکلی بھی کیسے فائدہ دے گا یہ اسٹیٹمنٹ؟ گورننس کے مسائل ہیں, مطلب نہ صرف گورننس کے مسائل ہیں, پالیٹکس کے بھی مسائل ہیں. وہی کہہ رہا ہوں, گورننس کے مسائل ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا, تو کم سے کم پولیٹیکلی کریکٹ بات ہے تو کریں, سیاست تو بچا لیں. اور یہ دیا آپ نے مواد اپنی اپوزیشن کو, جو آپ کے خلاف تلواریں لے کے باہر کھڑی ہے اپوزیشن. آج جو تقریریں ہوئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اس میں بھی اس کا بڑا ذکر تھا جو کل عمران خان صاحب بیان دے بیٹھے. تو 2.5 سال کے بعد جس سوغات کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا تھا, آج 22 کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے مجھے حکومت چلانے کا پتہ نہیں تھا, حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی. تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ہم تو کہتے ہی تھے کہ یہ نااہل حکومت ہے. پرسوں اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ میں اچھی حکمرانی دکھا سکوں. بریک لیتے ہیں, بریک تو واپس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا صاحب کے خلاف بیان بازی ہم نے کل بھی آپ کو دکھایا تھا کہ حکومت کی ہر پریس کانفرنس اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف, اس میں لازمی بہت سا مواد ہوتا ہے, ٹویٹس ہیں, آج بھی وہ پریس کانفرنس چل رہے تھے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال ہے تو مذہبی پروگرام وسیم کرتے ہیں. میں ذرا وسیم سے شروع کر لیتا ہوں. وسیم, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیڈ آف وہ پی ڈی ایم کے ہیڈ ہے. آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگومنٹ. کیا آپ کو وجہ کہ کیا وہ مولانا صاحب کو
रफल करने की कोशिश करें अंग्रेजी का, उसका कोई अप्रोप्रिएट उर्दू का लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा कि उसको इतना वो कर दे कि मौलाना साहब रिएक्ट करें किसी तरह. डू यू थिंक इट्स दैट, और ये आपकी जहन में क्या लॉजिक आती है? मैंने आपके सवाल का इब्तिदाई हिस्सा मिस किया. आपका मतलब है कि जो बयानात आ रहे हैं मौलाना की पार्टी के अंदर से, उसका पूछ रहे हैं? नहीं, जो हुकूमत की तरफ से, देखिए एकदम पिछले 4-6 दिन में अपनी पार्टी के बयानात शुरू, हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मौलाना साहब टारगेट हैं उन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का. वजह? हाँ, मेरा ख्याल है इसलिए कि ये तो सारा मुमकिन तौर पर अगर चैलेंज जो दरपेश है सड़क गर्म करने का, आप हुकूमत के हलकों में बात करें या अपोजिशन के हलकों में बात करें, दोनों इस बात पर कन्विंस हैं कि इसमें रीढ़ की हड्डी मौलाना फजलुर रहमान ही है जिनको टैकल करना है. खुद अपोजिशन के लोग भी कह रहे होते हैं कि यार हमारा तो बस ठीक है, हम थोड़ा बहुत रौनक मेला लगा लेंगे, असल गेम तो मौलाना साहब डालेंगे. और हुकूमत के लोग भी ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें इनसे निपटना है. अब पीपल्स पार्टी का तो मामला ही, मुझे तो कुछ और ही लगता है कि वो तो कहीं ना कहीं अपनी डील ही काट लेंगे बड़ी जबरदस्त किस्म की, वीआईपी किस्म की आसिफ जरदारी साहब. तो वो तो एक चैलेंज है ही नहीं, और वैसे भी पंजाब में उनकी इतनी अक्सरियत भी नहीं है, तो वो क्या सड़क गर्म करेंगे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गवर्नमेंट को बहरहाल उम्मीद है कि वो शहबाज शरीफ अप्रोच अलग है, कुछ लोग धोखा भी दे देंगे नवाज शरीफ को, कुछ लोगों को मैनेज कर लिया जाएगा. मौलाना का मदरसे का कमिटेड स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे. मेरा ख्याल है इस तनाजुर में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त गवर्नमेंट के लिए मौलाना फजलुर रहमान है. उसके लिए जो है वो अचानक रातों रात जो बातें वो कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग जो मुनरिफीन हैं, वो बातें ज्यादा गलत नहीं कर रहे, लेकिन जिस टाइमिंग में और जिस एन मौके पे और जिस सिंक्रोनाइज तरीके से जमीर जागे हैं सबके और तवातुर जाग रहे हैं, तो एक तरफ मेरा ख्याल है जमीर जाग रहे हैं सबके, एक तरफ गवर्नमेंट भी. इसकी वजह यही कि मेन खतरा मौलाना फजलुर रहमान से ही है जो भी है. पीपल्स पार्टी चौधरी साहब, सलीम साफी साहब ने, क्योंकि सलीम साफी साहब जरा मौलाना साहब के भी करीब बहुत हैं और इनकी इंफॉर्मेशन भी बेहतर होती है जो उस तरफ से पीडीएम की तरफ से आ रही होती है, उन्होंने एक बात की, जरा सुने मुझे. क्या आपको लगता है वाकई जो वसीम ने कहा पीपल्स पार्टी डील कट कर लेगी? क्या कहते हैं सलीम साफी साहब? पीपल्स पार्टी अब सबसे ज्यादा पीडीएम के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है. न इस्तीफों के लिए तैयार नजर आती है, न इस्लामाबाद मार्च के लिए, और दोनों जमातें ये समझती हैं, नून लीग भी और पीपल्स मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, कि इस दौरान वो डील की कोशिश कर रही है या किसी और तरीके से अपना मंजिल हासिल करने की कोशिश कर रही है. वो दोनों पीपल्स पार्टी के रवैये से शाकी भी हैं, उनको यकीन है कि पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं. अब ये जो मुज़ाकरात हैं वो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकेले नहीं चल रहे, पूरे पीडीएम के चल रहे हैं. 6 हफ्ते का जो गैप दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि दरमियान में कोई गुफ्तगू का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम डीरेल हो जाता तो सबको नुकसान है. तो ये गवर्नमेंट के साथ नहीं बल्कि गवर्नमेंट के जो पीछे बहुत सी फोर्सेज हैं उनके साथ डायलॉग करने के लिए पीडीएम की लेवल पे हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेवल पे नहीं हो रहा. इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब साइलेंट हैं और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान खासे इख्तलाफात है, और अगर ये आसिफ अली जरदारी साहब को डील कर लेते हैं तो बिलावल भुट्टो का सियासी कैरियर भी खत्म हो जाएगा, और मेरा ख्याल है शायद इनके दरमियान बहुत इख्तलाफात भी फैल जाएं. आप देख लें कि बिलावल भुट्टो रोज बयान देते हैं कि हम इस्तीफे भी देंगे और हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और ये गवर्नमेंट जाएगी. कोई एक दिन भी आपको नजर नहीं आएगा पिछले 2 महीनों में जब बिलावल भुट्टो ने. लेकिन आप उस बयान के ऊपर सीरियस हैं कि आप वो सीरियसली ये बयान दे रहे हैं या ये अपनी टर्म देखिए, अगर वो टेबल पर लाने के लिए फर्ज करें कि अगर वो बयान ना दें तो उनको कोई मजबूर तो नहीं कर सकता कि आप ये बयान दें. लेकिन सर अगर बयान रोज देंगे तो कम से कम किसी को मजबूर कर सकते हैं कि आए हमारे साथ बातचीत करेंगे. आप किस कॉन्टेक्स्ट में? पीडीएम कह रही है ना सर, पूरी पीडीएम से. सर पीडीएम तो करेगी, आपको ही पता सर, पीडीएम अपने मुज़ाकरात करेगी, बाकी ने अपनी अपनी गल्ला करनी है सीधी. ये मुमकिन, ये पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स में आप अगर ये सोचें कि सारे असूल की पॉलिटिक्स करें, आपको लगता है कि सारे असूली तौर पे इकट्ठे ही, आपको लगता है कि कोई ना कोई अपनी डील कट करके निकल जाएगा? मेरा ख्याल है डील नहीं हो सकेगी अपना. अब जो जिस लेवल पे ये चले गए हैं उस लेवल पे अगर ये डील कर देते हैं तो इन सब की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी. 11 पार्टियां बिल्कुल वैनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. इनका कुछ सियासी कैरियर फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर डील ही करना तो इससे पहले तो बहुत से इनके पास ऑप्शन से डील्स. सर लेकिन अगर डील करके हुकूमत गिरा देती है तो ऑप्शन तो यही दोनों पार्टियां बचती है ना. नहीं, डील का यही होगा ना कि जो पावर्स हैं उनको साइड पे कर दिया, उन्होंने कहा जी आप न्यूट्रल हो जाए. सर वो न्यूट्रल हो गए तो हुकूमत गिर जाए, इमरान खान खत्म हो जाए, इलेक्शन हो जाए, नून लीग बल्ले बल्ले. ठीक है, वो तो बात की बात है ना सर, लेकिन मेरा ख्याल यही है ना, बात ये है कि पीडीएम सीट एडजस्टमेंट भी करेगी फिर, अगर फर्ज करें. हाँ जी, आपस में सीट एडजस्टमेंट करेगी, क्योंकि ये इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फोरम सिर्फ गवर्नमेंट के खात्मे तक नहीं रहना चाहिए, इसे आगे भी बढ़ना चाहिए और फिर ही जाके हम परफॉर्म कर सकेंगे. नहीं तो नई गवर्नमेंट आएगी और उसके साथ भी यही इख्तलाफात होंगे, यही प्रॉब्लम होंगे, वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगी. तो मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम जो है, अगर ये गवर्नमेंट गिराने के करीब आता है वक्त, तो पीडीएम एक सीट एडजस्टमेंट करेगी 11 पार्टियां मिलकर आपस में. हुकूमत
وہ مذاکرات کرنے کے لیے کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ بھی بلاول صاحب نے کسی کو کہا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا جی، اور اگر میں اب پیچھے ہٹا تو ڈیل کا الزام لگے گا، پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے. میں اس پیپلز پارٹی اور استعفوں کی بات پہ خصوصی میں جاوید صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل اگر کرنی ہوتی پہلے بھی کر لیتے ہیں. ڈیل تو کبھی بھی ہو سکتی لیکن نہیں، لیکن پہلے بھی کوشش تھی نا. اس وقت پی ایم ایل این کا شکوہ کیا ہے سب سے بڑا؟ کیا جو ہم سے کمٹمنٹ کی گئی تھی حکومت نے نہیں، جنہوں نے کرنی تھی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا. مفتاح اسماعیل صاحب نے اس دن پروگرام میں یہ کہا بدامی صاحب کے کہ جو ہمارے پاس نیب کی ترمیم کا جو تھا معاملہ، فیٹ ایف کے بدلے میں نیب کی ترمیم ہوگی، وہ ہمیں فوج نے کہا تھا کہ کریں، جس کو زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کسی کے کہنے پہ یہ نہیں کریں گے. تو کہیں نہ کہیں اس وقت ڈیل کٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا. مریم نواز کی خاموشی، نواز شریف کی خاموشی، وہی کہہ رہا ہوں نا. اس وقت تو اسی لیے ایسا نہیں کہ ڈیل اس وقت تھی نہیں. صاحب کی ایک ڈیل ہوئی تھی، اس وقت بھی اگر ڈیل مل جاتی تو آج جب مریم بی بی کی خاموشی، میاں صاحب کا باہر جانا، مطلب ابھی آپ نے جو سوال کیا یہ اصولوں پہ اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اگر اس وقت ڈیل مل جاتی کیا معاملات یہاں تک پہنچتے کہ ہمیں سویلین سپریمیسی چاہیے، مداخلت نہیں چاہیے؟ آج بھی اگر پنجاب حکومت پی ایم ایل این کی ہو جائے، کافی ادھر ادھر ان کی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک ایگزسٹ کرے گی؟ پھر بھی یہ معاملہ رہے گا اس ملک میں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے اور مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ چلو میں ریفریز مائی کوسچن، کیا یہ تحریک سویلین سپریمیسی آئین قانون کی حکمرانی کے لیے؟ دیکھیں جو پوائنٹس ہیں، جو باتیں ہیں، فنڈامنٹلی بہت ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ایگری کرتے ہیں؟ میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن اس وقت یہ معاملہ ہے مجھے نہیں لگتا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ لینا. ابھی تو صرف یہ جمعے کو میں نے پروگرام کیا تھا 18 تاریخ کو، بائی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، اور وہ کس کے کہنے پہ ہوئی تھی؟ ایک دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو میٹنگ ہوئی، تمام صوبے اس میں سے غیر حاضر تھے سوائے سندھ کے، اور سندھ نے پش کیا کہ بائی الیکشن کروائیں. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں الیکٹورل کالج توڑنا ہے ہمیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بائی الیکشن کرائیں، الیکٹورل کالج کو مکمل کریں تاکہ سینٹ کے انتخابات ہو سکیں. ٹھیک، تو پھر کون سے اصول رہ گئے؟ سر آپ کے کیا خیال ہے؟ یہ ایک نظریہ، ووٹ کو عزت دو، اصول، آئین، یہ اس کی لڑائی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس تو ظاہر ہے گیم ہے نا، اسپورٹس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کسی پارٹی کو کہ اچانک اس کا دل بدل گیا اور اب وہ ووٹ کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگی بات. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے مجبور کر دیا ان تمام پارٹیز کو کہ جو اس کو ڈینٹ ڈال سکتی تو ان سب کو اکٹھا کرنا. 11 پارٹیوں کو اکٹھا کرنا اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہے. جب یہ سب لوگ الگ الگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب الگ تھے، پیپلز پارٹی الگ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون الگ تھی، یا اختر مینگل ان کی اپنی پارٹی کے اندر تھا، یہ ساری پارٹیز جب الگ الگ ڈیل کر رہی تھی اور کہیں نہ کہیں انگیج تھی، تو آپ نے کیوں ڈس انگیج کر کے سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی باسکٹ میں ڈال کے کہا کہ آؤ میرے ساتھ لڑ لو؟ اور پھر روز آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مرد کے بچے ہو تو استعفے دو. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل فیلئر ہے یا حکومت کا فیلئر ہے کہ تمام پارٹیز اکٹھے ہو گئے؟ کیونکہ عمران خان تو ڈرائیو کرتے ہیں اس چیز میں کہ جب وہ سولو میں ہو اور تمام لوگ ایک ساتھ ہو جائیں، تو ان کی سیاست تو ہمیشہ تھرائیو کرتی ہے نا. حکومت کا تو نقصان ہے، پولیٹیکلی کتنا نقصان ہے پی ٹی آئی کا آئی ڈونٹ تھنک سو. اب دیکھیں نا ویسے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا؟ 100% نقصان ہے. پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا سارے کام میں؟ آپ کا خیال ہے اب اگر استعفے ہو جاتے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے سارے وزراء روز یہ بیان دے رہے ہیں، آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ دیں استعفے دیں، 31 سے پہلے دیں. تو یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ استعفے دے دیا جائے؟ کیوں مجبور کر رہے ہیں آپ؟ کیوں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود اپنے لیے ڈیزاسٹر کریٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو کسی نہ کسی جگہ سینسبلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. سب سے بیسٹ انگیج کرتے، ڈیل سے مراد سچویشن کو ڈیل کرنا یا ڈیل کرنا اپوزیشن سے ڈیل کرنا؟ سچویشن کو آپ انگیج کریں نا. پالیٹکس میں تو انگیج کیا جاتا ہے. ویسے کاف لیگ کے ساتھ آپ نے انگیجمنٹ کی نا، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے انگیجمنٹ کی نا، اختر مینگل صاحب کے ساتھ 2.5 سال آپ انگیج رہے نا، تو ان کے ساتھ بھی آپ انگیج رہتے. کیوں نہیں آپ نے انگیجمنٹ کی؟ اگر آپ نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ابیلٹی آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ پولیٹیشین نہیں ہیں. کیونکہ حکومت کے 2 سٹرینڈز ہیں کام کرنے کے، ایک پولیٹیکل جہاں پہ آپ سیاسی کام اپنا ٹھیک رکھتے ہیں، اور دوسرا گورننس کا. یہ 2 مختلف چیزیں، لیکن دونوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر ایک بہت اچھی ہو رہی ہو تو دوسری پہ پردہ پڑ سکتا ہے. لیکن اگر دونوں ڈیزاسٹر ہو، پہلا سیگمنٹ صرف اس بات پہ تھا کہ تیاری نہیں ہے، دوسرا سیگمنٹ اس بات پہ کہ پالیٹکس میں وہ ساروں کو ایلینیٹ کر کے باہر. لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر کہے گا دیکھیں جی سارے رولا ڈال رہے ہیں. اینی ویز اسی وجہ سے اب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا منہ پہ ماریں گے استعفے. آپ نے شاہ محمود صاحب کا ذکر کیا، مریم صاحبہ کو سن لیں. میں نے کہا استعفے منہ پہ ماریں گے ان کے. کیا کہا انہوں نے؟ سنیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو استعفا دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. 400-500 استعفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس. اور شاہ محمود صاحب نے جو آپ نے ذکر کیا، کیا کہا تھا اس پہ؟ جیسے یہ بھی سن لیں.
استعفے اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دینا بھیا, قیادت کو پہنچ جائیں گے. 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کو پہنچنے چاہیے, اور اگر 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کو نہیں پہنچتے تو یہ ڈرامہ بند کرے قوم کے ساتھ, یہ ڈرامہ بند کریں اور کہیں کہ استعفے دکھاوے کی. اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں استعفے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وسیم بادامی صاحب استعفے آئیں گے کہ نہیں, کوئکلی. سب کے استعفے آئے یہ تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو, سندھ کے ایوان بھی شامل ہو. آئی ول بی اے بٹ سرپرائزڈ. نون دے گی, چلو یہ بات کر لیں, نون دے گی. یار بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. نون لیگ کی خواہش نہیں بلکہ ڈیسپریٹ ہے نون لیگ یہ کرنے میں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, یہ غلط ہو سکتی ہے رائے, کہ جب نون لیگ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کو نہیں پائے گی تو نون لیگ اس بات پہ کنونس نہیں ہو پائے گی کہ اب پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ جہاں ہمارے استعفے کارآمد بھی ثابت ہو سکیں. ان کو لگے گا اب یہ آپشن ضائع ہو جائے گا پھر, اس لیے شاید اس کو التوا میں ڈالیں گے. میں اگری کرتا ہوں بالکل. اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی, جو کہ لگتا ہے ہٹے گی, بہت اگر کچھ ورس کے سینیریو ہوا تو شاید نیشنل اسمبلی سے استعفے دینے کا وہ سوچیں, لیکن ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی. اور اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو اس کے بعد تو نون لیگ کے کوئی سوال ہی نہیں بچنا. لیکن امبیرسمنٹ اس کے ساتھ بہت ہوگی نا, یہ جو بیانات آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ وے آؤٹ کیا ہوگا, وے آؤٹ تو نہیں, فیس سیونگ تو نکالنی پڑے گی ان کو, ورنہ تو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ کم 31 جنوری, فروری, مارچ, یہی جس طرح عمران خان صاحب کی یہ ساؤنڈ چلتی ہیں ساری جو بیانات ہیں ان کے چل رہے ہوں گے, منہ پہ ماریں گے استعفے ان کے, یہ کریں گے. سارے استعفیٰ کتنے ہیں, آگے سے کوئی آئیں کرے گا, کوئی بائیں کرے گا, شاید یہی ہوگا نا آگے جا کے. امبیرسمنٹ تو ہے, اوور کمٹ کر گئے استعفوں پر. میرا خیال ہے سب سے پہلے نون لیگ استعفے دے گی اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دے گی. جو یہ انفارمیشن ہے نا, انفارمیشن بدلتی رہتی ہے, ظاہر ہے موڈز بھی بدلتے رہتے ہیں, لیکن اب تک جو میرا خیال ہے ان کا فیصلہ انہوں نے یہی کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے نون لیگ اپنے استعفے جمع کروا دے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بعد قومی اسمبلی کے, پھر اس کے بعد سر آپ کو یاد ہوگا 8 تاریخ کی ایک میٹنگ, وہ سندھ کے استعفے تیسرے نمبر پر رکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا 8 تاریخ کو ایک میٹنگ تھی پی ٹی ایم کی, 9 تاریخ کو مریم نواز شریف صاحبہ اور بلاول صاحب مولانا صاحب کے گھر گئے تھے, اور وجہ تھی استعفے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ اگر یہ کرنا تو اس کے بعد کیا, پہلے ہمیں کنونس کریں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد تو بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم استعفے دے دیں, آگے ضمنی الیکشن ہو جائے, پھر کیا کریں گے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ دیکھیں انفارمیشن نہیں ہے نا ساری. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع میں تو جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کی طرف نہیں آنا چاہ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی لانگ مارچ کریں, بڑا خوفناک لانگ مارچ کریں, قومی اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں, اس وقت تک نہ اٹھے جب تک گورنمنٹ نہیں جاتی. اور یہ جو استعفوں کا آپشن ہے یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپشن تھا. نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک آپ مستعفی نہیں ہوں گے یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا. مولانا صاحب کی اپنی ڈیسپریشن ہے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ, میاں نواز شریف کا پاکستان مسلم لیگ نون پوری کا نہیں, میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا لندن میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا کہ استعفے دیں گے, اور انہوں نے کمٹ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر استعفیٰ نہ دے پاکستان مسلم لیگ نون. سیاسی امبیرسمنٹ کیا ہوتے ہیں, پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا تھا. بعد میں آپ کو پتا ہے جب یمن کا اجلاس ہوا, اسمبلی میں آئے, تھوڑی سی بےزتی ہوئی, خواجہ آصف صاحب نے جو عزم کیا ان کے ساتھ. فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سال کہا تھا کہ میں نہیں اٹھوں گا, 2 استعفے لے کے جاؤں گا, کبھی کہہ رہے 3 استعفے لے کے جاؤں گا, کیا ہوا, چلے گئے واپس آ گئے میدان میں. تو سیاسی امبیرسمنٹ تو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے, وقتی طور پہ ہوتی ہے. وسیم بادامی اس بار ہوگی امبیرسمنٹ ہوگی. ابھی کل کی بات ہے, گلگت میں چیک تو کریں کیا بیانات تھے کہ بلاول صاحب نے کہا تھا یہاں دھاندلی ہوئی ہے, اب یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک دھاندلی کا حساب نہیں ملتا. تو اڑ گئے نا, گلگت میں ہار گئے تو اب کی عام انتخابات کی طرح ایسا ہی نہیں کہ ہم نتائج مان کے گھر چلے جائیں گے, تو چلے گئے نا, چلتا رہتا ہے یہ تو. اچھا, کم مارچ آخری, ہاں یا نا وسیم بادامی آپ سے, اپریل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ سوال نہیں سمجھا, سوری. میں اپریل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ سر میرے خیال میں 100% ہے. چلو سر, اب یہ طے جو جنوری تک ہی ہوگا, ابھی تک فیصلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے قائم رہے گی گورنمنٹ. سچویشن ایز آف ناؤ جو آج حالات ہیں, 2023 کب تک وقت ہے ان کے پاس, اگست تک, 2023 اگست تک میں تو دیکھ رہا ہوں حکومت کو ایز آف ناؤ. اور آپ کو لگتا ہے کہ تھنگس کین چینج. پاکستانی سیاست میں آپ کو پتا ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن اس وقت جو ویریبلز حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن اپوزیشن کے جو ڈی فیکٹو پاورز ہیں وہ ساتھ ہیں. ہاں, لیکن پاکستانی حالات میں کوئی بھی چیز ڈیفینیٹو میں نے کہا ایز آف ناؤ جو حالات آج ہیں چیزیں بدل. جو فرق تھا نا نون لیگ کی گورنمنٹ کا 2014 میں اور پی ٹی آئی کا, وہ یہ ہے کہ نون کے پاس بڑی کمفرٹیبل میجورٹی تھی, آ کے باقی کی ساتھ کھڑی ہو گئی تھی پیپلز پارٹی ٹائپ. یہاں سے اگر ایک پارٹی ہٹ گئی, کوئی پیچھے سے ہٹ گیا, تب اس گورنمنٹ کا چلنا بڑا مشکل ہے. یہ سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے جس پر پریشر ڈال رہی ہے اس ٹائم اپوزیشن کہ وہ آ کے ہم سے مذاکرات کریں. نیوٹرل کرنا. نہیں سر, نیوٹرل نہیں ہونا کوئی چیز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.